السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سورہ کہف آیت نمبر 9 ڈسکس کریں گے. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ام کیا حسبتا سمجھا آپ نے انا کے بے شک اصحاب الکہف غار والے والرقیم اور کتبے والے کانو تھے وہ من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجباً عجیب. سورہ کہف کی 9 آیت کا ڈسکس کر رہے ہیں ہم. آیت نمبر 9. ان آیتوں میں بیسیکلی جو ہے 9 سے لے کے 26 تک اصحاب کہف کا کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے. تو لاسٹ ٹائم جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا آیت نمبر 9 اینڈ 10 میں کیا ہے، ایک سمری دی گئی ہے، پری ٹیکسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. پہلے سے ہی ایک سمری دی گئی ہے اور جو ہے اس سمری میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سوال ٹھہرایا، اور آیت نمبر 10 میں ایک دعا ہے جو اصحاب کہف نے خود دعا کی تھی. وہ دعا موجود ہے آیت نمبر 10 میں. اور آیت نمبر 11 اینڈ 12 میں مقصد بتایا گیا کیوں آیت نمبر 9 اینڈ 10 میں جو بھی مینشن کیا گیا ہے. تو اور باقی آیت نمبر 13 سے لے کے 26 تک کمپلیٹ سٹوری جو ہے ایک ڈسکرپشن کے طور پر دی گئی ہے. تو دجال سے پروٹیکشن کی ریمیننگ 2 آیتیں ہیں 9 اینڈ 10. آج ہم صرف 9 ڈسکس کریں گے. ام حسبتا میں ام ڈسکس کریں گے سب سے پہلے. ام کا مطلب ہے کیا. تو یہاں پر جو کیا ہے وہ بہت وزن کا لفظ ہے. کس طرح ہم یہاں دیکھیں گے. ام کے جو ہے 2 قسم ہیں عربک گرامیٹیکلی. 2 برابر کی چیزیں بتاتی ہے جو ایکولی امپورٹنٹ ہے. کیا ہے وہ 2 برابر کی چیزیں ہم دیکھیں گے، اور کیا ڈفرینٹ چیز بھی ہے وہ دیکھیں گے. تو ام یوزولی اینڈ اور اینڈ بھی نہیں، اور یا پھر ویدر دس اور ویدر دیٹ. ویدر کب بھی یوز کرتے ہیں انگلش میں؟ جب دونوں ایکولی چیز، ویدر چاکلیٹ اور آئس کریم، 2 چیزیں ایکولی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو ہم ویدر یوز کرتے یا پھر اور یوز کرتے. تو اسی طرح یہاں پر 2 چیزوں کو جو ہے تولا گیا. تو ام جو ہے ایکچولی 2 ٹائپس کے ہے، ام متصل اٹیچڈ اور ام منقطع. تو یہ کچھ بھی ایسا کمپلیکس نہیں ہے، اب ہم سمجھیں گے تو مقصد پتا چلے گا. ام کا مقصد ہمیں اس آیت میں پتا چلے گا یہ پڑھنے سے. ام متصل اٹیچڈ ہے، 2 چیزوں کو ایکویٹ کرتا ہے جس طرح ہم نے اوپر ڈسکس کیا، برابر چیزوں کو. تو یہ یہاں پر تو ام متصل نہیں ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ام منقطع. ام منقطع کا ٹائپ ہے اس آیت میں. شاید قرآن میں دوسرے ایریاز میں ام متصل آیا ہوگا، مگر اس آیت نمبر 9 میں ام منقطع آیا ہے، جس کا مطلب ہے ڈیٹیچ یا کسی چیز کو بریک کر دینا. اور 2 چیزوں کو تولا جا رہا ہے نا، تو ایک چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، دوسری چیز کم امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر ام منقطع ہے. تو اس آیت میں یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں پر ام جو یوز ہو رہا ہے، پچھلی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہائر آلٹرنیٹو ہے، اور اب یہ جو چیز چل رہی ہے یہ لیس امپورٹنٹ ہے. کس طرح ہم یہ سمجھیں گے. تو یہ ایک قسم کا ایکچولی کمپیریزن ہے ام، یا تو یہ یا تو وہ. تو یہاں کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو غور کریں. آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک قرآن کا معجزہ بیان کیا گیا ہے. قرآن کا معجزہ، تو علم کی روشنی بتائی گئی، قرآن خیر ہے بتایا گیا. تو یہ آیتیں جو ہے
قرآن کا معجزہ کو ڈسکرائب کرتی ہے جو ایک فار ایور ایور گرین میریکل ہے، ایک پرماننٹ میریکل ہے اور جنریشن لیس میریکل ہے. کوئی بھی جنریشن کے لیے اپلائی ہوتے ہیں آیت اور عمل کے طور پر. تو یہ کیا ہے؟ منقطع اگر اس پر اپلائی ہوتا ہے قرآن کے معجزے پر تو ایک ہائر آلٹرنیٹو ہے اصحاب کہف جو خود ایک میریکل ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں قرآن ایک سب سے بڑا جنریشن لیس اینڈ پرماننٹ میریکل ہے، اور اصحاب کہف تو ایک ہی جنریشن پہ گزرا جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے ان پر ہی گزرا، اور اب وہ obsolete ہو چکا. تو یہ ایک ہائر آلٹرنیٹو کیا ہے اب یہاں؟ قرآن. تو اس لیے یہ منقطع ہے. A story of Mormon youngsters who confronted shirk and sought help with only dua as their powerful tool. تو منقطع کیوں ہے اب یہ ہم سمجھ چکے، کیونکہ قرآن ایک ہائر آلٹرنیٹو کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ایک اسمالر آلٹرنیٹو کے لیے، وہ ہے اصحاب کہف میریکل. وہ بھی ایک میریکل تھا. تو isn't Quran as a whole a better alternative, a miracle than this story itself? تو آیت نمبر 9 to 26 آگے جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ اصحاب کہف پیپل آف دا کیو ایک معجزہ بنے، لوگوں کے لیے مثال بنے. اب وہ ایک ہسٹری بن چکے، پرماننٹ نہیں ہے، جنریشن لیس بھی نہیں ہے. ان لوگ کو سلا دیا گیا تھا، وہ اٹھ گئے اور ان کا وصال ہو گیا، بس وہ ختم ہو گئے. تو کیا ہوئے؟ یہ ٹیمپرری میریکل. تو ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ منقطع ایک ہائر آلٹرنیٹو کو تولا جا رہا ہے ایک اسمالر آلٹرنیٹو پر، اس لیے یہاں پر حسبتہ آیا ہے. اور قرآن میں ڈفرینٹ پلیسز میں بھی آ چکا ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے آپ چاہے تو خبردار کریں یا نہ کریں. یہاں پر متصل آیا ہے. پھر جعل للہ شرکا کسی دوسرے ایریاز میں آیا ہے قرآن میں، بلکہ انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شریک. یہاں پر بلکہ ویدر میں آیا ہے، ویدر وہ لوگ شریک بنا لیے ہیں اس طرح. تو ایک اس طرح کا کمپیریزن ہے. تو کیوں قرآن مجید ایک ہائر میریکل کو ایک آبسولیٹ کہانی جو خود ایک میریکل ہے اس کے ساتھ تولا جا رہا ہے؟ کیا قرآن کو کسی چیز سے تولنا جو ہے معمولی بات ہے؟ نہیں. پھر یاد رکھیں قرآن کی ترتیب، the order of آیاتس. پہلے کیا آیا تھا؟ آیت نمبر 1 سے 2 میں قرآن کی امپورٹنس مینشن کی گئی ہے. پھر جنت کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا ہے جو پرماننٹ رہے گی، اس کے مومن لوگ کے لیے وہ تیار ہیں. ایک وارننگ دی گئی تھی جو ہے کافرون کے لیے. پھر اس کے بعد شرک کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسل کیا گیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم میں تھے. اس کے بعد زینت آرائش کی بات ہوئی ہے، کاؤنسل کیا گیا تھا صحابہ کو کہ یہ دنیا جو ہے ایک چھٹیال میدان بن جائے گی. اس کے بعد جو ہے ایک دم یہ 9 اور 8، تو اسٹل 8 کا کنیکشن آیت نمبر 9 سے ہے. جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو چٹیال میدان فلیٹ ارتھ بتایا گیا تھا اس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے ایک جینٹ سائز کے پہاڑ جو کہف سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ایک ریٹورک ٹائپ کا سوال کر رہے ہیں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال کرنے والے قریش کے لیے. تو یہ ایک کویشچن ہے، یہ ایک یہ اور کریں تو یہاں پر کیا ہے جس کا مطلب ویدر ہے. تو ڈو یو لائک دس ویدر، دس اور دیٹ. تو یہ ایک سوال ہے. آیت نمبر 9 یہ سوال قریش پہ کیا جا رہا ہے. کیا قریش پہ کیا جا رہا ہے اور بات کس سے ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے. یہاں پہ حسبتہ کون ہے؟ آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان سے بات کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انڈائریکٹلی قریش کا جواب دیا جا رہا ہے اصحاب کہف کے ریپلائی کے طور پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں
ان قریش سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت کے اوپر سوال ٹھہرا رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے. یہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. ام حسبتا تمہارا کیا خیال ہے, کیا بلکہ یہ اصحاب کہف امیزنگ ہے, یہ کیا یہ بیٹر میریکل ہے جسے وہ قریش جوئش رہبائی سے بہت بڑا سیکرٹ معجزہ سمجھ کے لائے ہیں, یا اس کہانی کو وہ لوگ معجزہ مان کے میرے بھیجے ہوئے نبی سے اتنا غرور سے پوچھ رہے ہو, سوال کرتے ہیں وہ میرے بھیجے ہوئے نبی سے. ایسا معمولی معجزہ جسے میں نے ہی مثال بنا کے لیے تمہارے لیے ٹیمپرری معجزہ بھیجا تھا, اس کی جانکاری سے اکڑ کرتے رہتے ہو, اور کیا آتھورٹی سے کرتے ہیں وہ میرے حسیب سے یہ سوال, یا یہ میری دی گئی قرآن پہ انہیں کہو کہ ایک نظر تو ڈالے. یہ ایک پرماننٹ اور ایک پرفیکٹ معجزہ ہے جو نشانی میں نے ان کے لیے قیامت تک کے لیے چھوڑ رکھی ہے, پریزروڈ رکھا ہے آپ کی امت کے لیے. ذرا ان سے کہہ دو کہ اس قرآن پہ تو فوکس کریں. تو یہ مطلب ہے یہاں پر ام حسبتا کا. تو قرآن از اے جنریشن لیس اینڈ اے پرماننٹ میریکل. وہ قریش یہ بھول گئے کہ قرآن, وہ یہ بھی کوشچن کر رہے تھے نا قریش کہ آپ نبی ہے بولتے اور رسول ہے بولتے ہیں, تو آپ خود اپنا معجزہ بتائیں, جس طرح ہمارے جو ہے دوسرے پروفٹس لائے تھے معجزے. حسبتا یہ ایک سنگولر ورڈ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے, اور ان کے ذریعے وہ قریش اور یہود ریبائس کو جنہوں نے یہ سوال کرنے کو کہا ہے, اور مزید تمام امت کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. It is a similar calling to attention and declaring to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and hence further to his صلی اللہ علیہ وسلم امت. تو یہ ایک پیٹرن ہے کالنگ ٹو اٹینشن کا, جیسا یا ایوہ الناس تھا, اسی طرح جو ہے یہ ایک کالنگ پیٹرن ہے, مگر ایک سوال کے طور پر. ام حسبتا قرآن میں ڈفرینٹ ایریاز میں یہ سملر پیٹرن آیا ہے. علم ترو کیفا کیا تم نے دیکھا, یہاں پر بھی تو کیا آپ نے یہی پیٹرن آیا ہے نا. تو یہ ایک جنرل ڈکلیریشن ٹائپ کا سوال ہے جس میں ڈکلیئر بھی کیا جا رہا ہے, قریش کے سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے ایک سوال کے طور پر. تو یہ جس میں ہر ایک شخص کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, تمام امت کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی کے تھرو کلام کرتے ہوئے. تو کیا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, یہ جو اصحاب کہف ہے یہ ایک پرانی نشانی ہے, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو آنے والے وقت میں بھی ایسے کئی نشانیاں دکھا سکتا ہے. اور سیکنڈلی ان کے معجزے کے موضوع سوال کے علاوہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھانے کو کہتے ہیں. اللہ چاہے تو اس اصحاب کہف جیسے معجزے آج بھی دکھا دے, مگر قرآن ہے نا تمہارے لیے اصلی معجزہ, یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت نمبر 9 میں. تو سمجھنے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا گیا تھا وہی معجزہ ہے, اور یہاں پر ان کی ایروگنس کا بھی جواب ایک سوال کے طور پہ دیا جاتا ہے. یہ وہ دور تھا جس میں یہود اور نصارہ یہ کلیم کرتے تھے کہ اصل میں جو ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو اہل کتاب بن جاؤ. ہمارے پاس تو ایسے انبیاء بھیجے گئے جن کے پاس بڑے بڑے معجزے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 9 معجزے دیے گئے تھے, کچھ آل فرعون کے لیے اور کچھ بنی اسرائیل کے لیے 9 معجزے دیے گئے تھے. تو سب سے پہلے ایک سٹاف جو ٹرن ہو جاتا تھا سرپنٹ کے لیے انٹو اے سرپنٹ, ایک ریڈینٹ ہینڈ ہوا کرتا تھا, سٹاف سپلٹنگ دا سی, ٹرننگ دا نائل انٹو بلڈ,
اور پلیگ آف راکس جو آیت نمبر جو ہے سورہ اعراف میں مینشن کیا گیا ہے، پلیگ آف لوکسٹ، پلیگ آف لائس اور پلیگ آف ڈارکنیس، پارٹنگ آف دا سی. تو یہ تقریباً 9 معجزے دیے گئے تھے بنی اسرائیل کے پروفٹ کو. تو آپ بھی ایک معجزہ لاؤ، وہ کہہ رہے تھے قریش. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا؟ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے. آگے آتا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم، بے شک وہ غار والے، پیپل آف دا کیف، اور وہ کتبے والے. تو کیا ہے کتبے والے ہم ڈسکس کریں گے. غار والے تو پیپل آف دا کیو ہے. والرقیم، تو یہاں پر رقیم کا جو ہے میننگ ہم یہاں سمجھیں گے. تو اسکالرلی اوپینین کیا ہے اس ورڈ کا؟ تو آپ کے جو ہے اس دور کے جو ہے سلف صالحین ہوا کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے مومن فالوورز تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو ہے مومن فالوورز تھے نا، جو ایمان لائے تھے اس عیسیٰ علیہ السلام کی مونوتھیزم پر. جو ارلی جنریشن آف اسکالرس تھے، جو دقیانوس کے دور میں موجود تھے، تو یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، توحید پر چلنے والے لوگ تھے. انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا اس نوجوان کو. اور یہ جو نوجوان کی سٹوری چل رہی تھی جب، تو وہ جو سو کر اٹھے تھے بعد میں کچھ 200 یا 400 سال بعد، اٹھنے کے بعد لوگوں نے ڈاکیومنٹ کیا، جس طرح گریوز پہ ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے فلاں شخص کی گریو ہے، اسی طرح ایک انسکرپشن جسے ہم کہتے ہیں لکھ دی، تاکہ آنے والے لوگ ان سے انسپائر ہوتے رہے. تو اس انسکرپشن کا نام ہے رقیم. تو قرآن میں کتاب مرقوم کیا ہے؟ کتاب مرقوم کہا گیا ہے، رائٹ. تو یہ مرقوم اور رقیم کا سیم روٹ ورڈ ہے مرقوم اور رقیم کا، جو سورہ المطففین میں مینشنڈ ہے. تو کتاب مرقوم کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب کیا ہے؟ بک اور ایک ریکارڈ. مرقوم کیا ہے؟ ایک انسکرائب، ریٹن اور enumerated in a precise and permanent way. اس کا میننگ ہے مرقوم. مرقوم کا میننگ خود پرماننٹ انسکرپشن ہے. تو اب کیا اپلائی کرتا ہے رقیم پر؟ ایک انسکرپشن جو لکھی گئی تھی ان کے قصے کے بارے میں، وہ کیف کے اوپر یا پھر کسی سٹونز کے اوپر لکھا گیا، تو اس کا میننگ رقیم بتایا گیا ہے. تو ایک ڈیٹیلڈ ریکارڈ جو سٹونز پر لکھا گیا تھا آف ڈیڈ، تو اسی طرح کتاب مرقوم کا یہ میننگ ہے. اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں رقیم اس کتے کا بھی نام ہے جو باہر ایز اے گارڈ موجود تھا. تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں رقیم اس ڈاگ کے موضوع سے کہا گیا ہے جو ان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مامور کیا تھا ایز اے گارڈ. کوئی مسافر اس کیف سے گزرتا تھا تو ڈینجرس منظر ہوتا تھا. ایک فیئرسفل ڈاگ کو دیکھ کر کوئی بھی اندر جا کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا. اور تھرڈ اوپینین یہ ہے کہ اس سٹی کا نام رقیم ہے جو اب فی الحال جارڈن میں موجود ہے. جارڈن میں ایک سٹی ہے رقیم بول کر. تو اور وہاں پر آرکیولوجیکل پروف بھی ہے کہ وہاں پر اصحاب کہف موجود تھے. جارڈن میں عمان بول کے سٹی ہے، وہ سٹی میں جو ہے یہ رقیم کی جو ہے پرٹیکولر علاقہ ہے، مے بی اٹ از اے ولیج، یا پھر ایک کیف کو بھی رقیم کہا گیا ہے جہاں یہ واقعہ ایکچوئل ہوا تھا. کون اوپینین دیے؟ یہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابہ تھے، انہوں نے اوپینین دیا ہے. یہ ایک پلیس اور وادی کا نام ہے رقیم. تو رقیم کا جو بھی میننگ ہو، چاہے ایک انسکرپشن ہو یا ڈاگ کا نام ہو یا سٹی کا ایک ولیج کا نام ہو یا کیف کا نام ہو، تمام اوپینینز فٹنگ ہے اور ایکسیپٹیبل ہے. ام حسبت
ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. آیاتنا نشانیاں، آیات کا مطلب میریکل ہے یہاں پر. تو اس کہانی کے تھرو قریش کو جواب دیا گیا ہے، ایک سوال کے ذریعے واضح کر دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو یہاں پر قرآن کا ایک ڈویژن دیکھیے آپ، ڈویژن آف قرآن's کانٹینٹ. قرآن میں 1/4 صرف کہانیاں ہیں، سٹوریز ہے، ایگزامپلس ہے، مثال ہے ہم کو فالو کرنے کے لیے. تمام قرآن میں جو ہے ڈو اینڈ ڈونٹس نہیں ہے. 1/4 آف دا قرآن از جسٹ اسٹوریز اینڈ ایگزامپل. امثال القرآن، امثال القرآن کیا ہے؟ ایگزامپلس آف دا قرآن. یہ کیا ہے؟ اسٹوریز آف دا قرآن. 1/4 آتی. اور 1/3 آف دا قرآن جو ہے ایمانیت الثلاثہ پہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر. دس از 1/3. اینڈ ریمیننگ 1/3 آف دا قرآن میں لاس اینڈ ریگولیشنس ہے. تو ہم بچوں کو لاس اینڈ ریگولیشنس بار بار بولنے سے بہتر ہے ہم انہیں کوئی کہانی یا قصہ سنا دے تو وہ فالو کر لیتے ہیں. آیاتی، آیت، آیت کا جو ہے روٹ ورڈ ہے الف حمزہ یا. اٹ کمس فرام دا روٹ ورڈ آیا. تو مطلب کیا ہے آیات کا؟ ایک انڈیکیشن، ایک سائن، ایک میرکل، ایک سائن اور ایویڈنس ہے ایسا جو ایک ڈیوائن پریزنس اور پاور کو ثابت کرتا ہے. تو قرآن میں آیا ہے ہاذہ آیات الکتاب المبین. قرآن کیا ہے؟ دیز آر دا ورسز. یہاں پر ورسز کے میننگ سے آیا ہے. تو ورسز کیا ہے؟ سائن اینڈ ایویڈنس آف اے کلیئر بک. قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے یہاں پر بھی، اس لیے یہ علم کی روشنی مینشن کیا گیا ہے. اور میریکلر سائنس. تو میننگ یہاں پر آیاتی کا صرف آیات نہیں ہے، مائی سائنس. اگر امتی کہتے ہیں، میری امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری امتی، امتی کہتے تھے، میری امت، میری امت، عبد، عبدی، میرا عبد. اسی طرح آیاتی کہا جا رہا ہے یہاں پر مائی سائنس. تو آیاتی ایک پوزیسو فارم ہے آیات کا. مائی سائنس، مائی ورڈسز کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر. تو مائی ورڈسز سے بیٹر ہے کیا؟ وہ اصحاب کہف کا میریکل میرے ورڈسز سے بیٹر ہے، یا پھر میری بھیجے ہوئے قرآن معجزے سے بیٹر تو نہیں ہے؟ جو وہ لوگ اتنا اکڑ کے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ محمد اصحاب کہف کی سٹوری. تو 3 سوال میں یہ بھی سوال تھا نا اصحاب کہف کا. تو قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے آیاتی وَاذْكُرُوا آیاتی وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور یاد رکھو میرے سائنس تاکہ تم سکسسفل ہو جاؤ. سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. تو a lesson or proof that teaches a deeper truth. عجباً، عجیب. عجیب کا مطلب کچھ I mean ونڈرس، کچھ تو عجیب یا ڈفرینٹ اور ونڈرس عجیب ہے. تو اس طرح جو ہے اس آیت کا میننگ پڑتا ہے. تو اس آیت میں سے ہم کو کیا ریفلیکشن لینا ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے. تو قرآن کہانیاں کیوں بیان کرتی ہے؟ کسی بھی عمر کے انسان کو اچھا لگتا ہے، ایج لیس ہے. بڑے لوگوں کو بھی کہانیاں پسند ہے، چھوٹے لوگوں کو بھی کہانیاں پسند ہے. تو قرآن ایک ایج لیس، جنریشن لیس میریکل ہے ہم کو سمجھنے کے لیے. سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے کہانیوں سے. ہر کہانی میں ایک مورل لیسن ہوتا ہے، انسپریشن دینے کے لیے ہوتی ہے کہانیاں. کہانی سے انسان اچھا سبق سیکھتا ہے. تو اس کہانی سے کیا اچھا سبق سیکھنا ہے ہم کو؟ دعا کس سے کرنی ہے؟ جو آیت نمبر 10 میں جو ہے دعا ہے، رائٹ فل گائیڈنس دینے کی دعا ہے جو اصحاب کہف نے خود کی تھی. وہ دعا ہے آیت نمبر 10. احسن القصص. قرآن کیا ہے؟ احسن القصص، بیسٹ. احسن کا میننگ ہم احسن و عملہ پڑھے تھے، رائٹ؟ بیسٹ عمل. یہاں پر احسن القصص، بیسٹ سٹوری،
بہترین کہانیاں قرآن میں ہیں. آپ کوئی بھی سٹوری سنا دیجئے، اس سے بیٹر سٹوری تو قرآن میں ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی کہانیاں سنائیں، بہترین لیسنس ملیں گے اور بہترین عمل ہوگا. قرآن کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ ہوگا. بچوں کا قرآن کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. نماز کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ ہونا امپورٹنٹ ہے. تو ان کو قرآن کی کہانیاں سنائیں، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنائیں. تو قرآن میں کم الفاظ میں کہانیاں سنا دیا گیا ہے، مگر فل آف وزڈم اور فل آف ریالٹی ہوتی ہے یہ کہانیاں. اب اصحاب کہف کی کہانی بھی سنائی گئی نا، کیا اس میں کون سی پلیس ہے، کیا تھا، ایک 200 پیجز کا ڈسکرپشن نہیں دیا گیا. جس طرح گریک مائتھولوجی میں 200 پیجز کا ڈسکرپشن ہے، والیومس اینڈ والیومس آف بکس لکھے گئے 7 سلیپرز کے اوپر، رائٹ. مگر قرآن جو ہے 9 سے لے کے 26 آیتوں میں پورا فلسفہ بیان کر دیتا ہے قرآن، مختصر ورڈز میں، مورل فل وے میں. تو بچوں کو کتاب پکڑانے سے بہتر ہے کہ اپنی عقل مندی سے، اپنی وزڈم سے ان کو انگیج کر کے کہانیاں سنائیں اپنی اولاد کو. چاہے کسی بھی عمر کا بچہ ہو، اسے بٹھا کے سنائیں، یا پھر وہ ان کے سونے سے پہلے ایز بیڈ ٹائم سٹوری ان کو سنائیں. تو سب سے ڈیٹیلڈ کہانی قرآن میں کون سی ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنے سٹوریز ہیں قرآن میں، سب سے ڈیٹیل سٹوری یوسف علیہ السلام. ایگزیکٹلی یوسف علیہ السلام کی. ایون یوسف علیہ السلام کی سٹوری جو اتنے ڈیٹیل وے میں ہے، ایک سورہ ہے سورہ یوسف، مگر بنیامین کا نام ہے، بردر کا نام ہے، مدر کا نام نہیں ہے، اور جو بادشاہ تھا وہ مصر کے بادشاہ کا نام نہیں ہے، پلیس لوکیشن کچھ بھی نہیں ہے، مگر پوری سٹوری کمپلیٹ ہے. اسی طرح جس طرح اصحاب کہف کی. تو قرآن مختصر وے میں، مورل فل وے میں پوری کہانی بیان کرتا ہے عمل کے لیے. اگر ہم پڑھتے جائیں کہانیوں پہ کہانیاں مگر عمل نہ کرے تو پڑھنا رد ہے. توحید، توحید پر پکا یقین رکھنے والے ایلیٹ کلاس کے نوجوان جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، یہ اصحاب کہف. ناٹ بائی برتھ اٹ سیمس، مگر جب انہیں معلوم پڑا کہ واقع توحید ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، تو انہوں نے توحید کا حق ادا کیا. جب دقیانوس جو ہے سجدہ کرنے کے لیے بولتا، وہ گوڈیس آف آرٹیمیس اور گوڈیس آف جو بھی تھے، ان کو سجدہ کرنے کے لیے بولتا، تو یہ کھڑے ہو جاتے نوجوان، نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے. تو قرآن انہیں مومن بتاتا ہے ایکچولی. کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز ان کے کان تک پہنچ گئی اور وہ ایمان لائے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بٹوین کا دور تھا. اس دور میں کوئی کتاب نہیں تھی، ایون کوئی پروفٹ موجود نہیں تھا، بس وہ ایک فالوور تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو انہیں صرف اتنا پتا چل گیا تھا کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے اور توکل کرنا ہے. اتنی بڑی مصیبت آئی تھی، ان کا سر قلم ہو سکتا تھا دقیانوس کے ہاتھوں، مگر انہوں نے توکل کیا، دعا کی جو آیت نمبر 10 میں ہے، ہمیں رائٹ فل گائیڈنس دے، روشدہ دے اے میرے رب. اور کوئی نالج نہیں تھی ان کو. ہمارے پاس تو بھی اتنی نالج ہے، پڑھتے ہیں ہم وغیرہ، ہمارے پاس انٹرنیٹ ریسورسز ہے، سب کچھ ہے نالج حاصل کرنے. ان کو نالج تک نہیں تھی زیادہ کچھ، ابھی مطلب مومن ہوئے تھے، مگر توحید پہ فرم تھے، توحید پر. بس اتنے سے علم نے انہیں اسٹرینتھ دی، ہمت دی. کس چیز نے ان کو ہمت دی؟ توکل نے انہیں ہمت دی، توحید نے انہیں ہمت دی، اور اللہ پر ایمان دیا. تو انہوں نے اپنے اوپریسر دقیانوس کے اگینسٹ سٹینڈ لیا، جو لینا بالکل ناممکن تھا. تو قرآن کہانیاں کیوں سناتا ہے، اور وہ بھی مختصر طور پر؟ مقصد کیا ہے ان کہانیوں کا؟ عمل کے لیے. نیکسٹ، معاشرے کے ساتھ بینٹ ہونے یا بلینڈ ہونے کے لیے قرآن کے لیے سٹینڈ لینا ہے. کس کے لیے سٹینڈ لینا ہے؟ جس طرح اصحاب کہف نے سٹینڈ لیا تھا اس شرک کے لیے، تو ہمیں بھی قرآن کے لیے سٹینڈ لینا ہے، توحید کے لیے سٹینڈ لینا ہے. تو قرآن کی سب سے پہلی اور آخری ٹیچنگ کیا ہے؟ توحید. تو کیا توحید کے لیے سٹینڈ لینا ہے، شرک کے خلاف آواز اٹھانی ہے، یا اس معاشرے کے ساتھ بلینڈ ہونا ہے؟
یہ ہم ڈیسائیڈ کریں، اپنا اپنا خود کا جائزہ لیں، تھوڑا اس سسٹم کا، تھوڑا یہ عقیدے کا، تھوڑا وہ کلچر کا، تھوڑا یہ آئیڈیالوجی کا، تھوڑا نفس کی خوشی اور تھوڑی وہ ٹرینڈ کو فالو کر کے زندگی گزاری نہیں جاتی. ہم عبد ہیں، عبد مطلب سلیو آف اللہ ہے. وی شوڈ ناٹ بی دا سلیو آف دا سسٹم. تو ہم عبد ہیں اس رب کے، اور ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین تھامنا ہے، اس قرآن کو فرملی ہولڈ کرنا ہے جو ہمیں ہدایت دیتی ہے. یہ قرآن کامل ہے. اس قرآن میں ہر خوشی اور غم کے موقع پر کیا کرنا ہے وہ مینشن کیا. کیا سیلیبریشنز میں میوزک کانسرٹ سننا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی ایک سیلیبریشن ہے تو کیا آپ کو میوزک کانسرٹ سننا ہے؟ نہیں. ہم شکر ادا کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ شکر ادا کرنے کی جو ہے کوالٹی ہے بچوں تک پہنچانی ہے. گھر کے معاملات کیسے نبھانے ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے قرآن میں. انہیریٹنس، ڈائیورس، نفاس، کئی ٹاپکس کھول کھول کے مینشن کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. نکاح کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ بھی بتا دیا. بچوں کے معاملے، خواہشات کے معاملے، سب کچھ ڈسکس کیا گیا ہے اس کتاب میں. یہ نہ کہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے. تو کیا ہمیں کسی اور دین یا کلچر کی ضرورت ہے؟ ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا، یاد رکھیں یہ بات. نیکی تب ہوتی ہے جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہو. کیا آپ جسے دین سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی میں وہ دین ہے؟ اگر آپ کسی 100 رکعت پڑھ لے رہے ہیں آپ، تو کیا وہ دین ہے؟ آپ کو تو پرسکرائبڈ مینڈیٹری پریئر 4 فرض بتایا گیا. اگر آپ 5ویں فرض پڑھ لیتے ہیں تو کیا وہ آپ کی ایکسٹرا عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز لے کے آئے اسراء المعراج میں، تو 4 رکعت لے کر آئے ایز اے فرض، یا پھر 2 رکعت فرض جس طرح فجر میں ہے. تو ہم 5 رکعت پڑھ لیں گے تو کیا ہمیں ایکسٹرا ثواب مل جائے گا؟ نہیں. تو یہ کہانی ہے امپورٹینس آف اسٹڈینگ قرآن ان یوتھ پر بھی. ایک آخری لاسٹ ریفلیکشن میں مینشن کر رہی ہوں. تو امپورٹینس آف اسٹڈینگ قرآن ان یوتھ پر یہ فوکس کرتی ہے آیات. کیا زندگی یہ ہے کہ پیدا ہوتے کہ بچے کو 5 سال میں ناظرہ کرا دینا، کسی انگلش اسکول میں جا کر ایجوکیشن کمپلیٹ کرا دینا، اور اسی فیلڈ میں کچھ کیریئر پرسیو کرا دینا، کچھ ایک سیلری کے لیے جاب کر لینا، نکاح کرا دینا بچے کا، اور پھر بچے پیدا کرنا، وہی ہسٹری ریپیٹ کرنا؟ کیا یہ جو ہے دینی لائف ہے؟ ہرگز نہیں. اگر جو لائف آلریڈی ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، آپ کیریئر پرسیو کر رہے ہیں، انگلش ایجوکیشن بھی لیجئے، مگر قرآن کے اکارڈنگ وے آف لائف دین ہونا چاہیے. وے آف لائف دین ہے تو وہ ورشپ ہے، اور آپ کا پرائیورٹی فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دین. دین آپ کی پرائیورٹی ہونا چاہیے. نہ کسٹمز، ریچولز، نہ خود کا نفس، یہ سب جو ہے جو شرک میں آتے ہیں، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے دین کو فالو کرنا چاہیے. اور کیا حج صرف 70 سال کے لوگوں کو کرنی چاہیے؟ کیا ہم نوجوان کو جا کر حج نہیں کرنا چاہیے؟ جو مطلب جو استطاعت رکھتے ہیں، کیا ان نوجوانوں کو جا کر حج نہیں کرنا چاہیے، صرف عمرہ کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. تو جو اپنی زندگی میں معاشرے کے حساب سے سارے ریفارمز اینڈ ریچولز کمپلیٹ کر کے 70 سال کی عمر میں جا کر حج چلے جاتے ہیں، کیا یہ دین ہے؟ ہرگز نہیں. نوجوان کی اہمیت بتائی گئی ہے، نوجوان کی عبادت بتائی گئی ہے. تو اللہ کس عمر میں ہم کو یاد کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ بچپن سے لے کر جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، ہر ایج میں ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے. جوانی میں کیریئر میں اس میں غرق ہو کے بڑھاپے میں اللہ کو یاد کرنا، یہ نہیں ہے دین ہمارا. تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جوانی کی عبادت عزیز ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.